حضرات گرامی، سب سے بڑی بات کیا ہے آج کی اس پوری گفتگو کا جو حاصل ہے پوری محفل کا، یہ پیغام اگر آپ لے جائیں تو محفل کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ بھئی اس دور میں اہل سنت رہنا مشکل ہے، اعلیٰ حضرت کی غلامی میں رہنا مشکل ہے، اور وہ اہل سنت ہے یہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ہمیں سب سے زیادہ اس دولت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور جو بندہ آپ کو دشمن نظر آئے، عقیدے کا چور نظر آئے، ڈکیت نظر دور ہٹ جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے سنی بنایا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بولیے سارے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل، سارے بولیے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ کا بڑا ہے قدسیوں میں بھی، بڑا ہے قدسیوں میں بھی قصیدہ اہل سنت کا، بڑا ہے پڑھو سنیو، سنی سن تو نہیں ہوتا یار، سنی سنو تو ہوتا، بولو تھوڑی شان بیان ہو رہی سارے آنکھوں، پڑھا ہے قدسیوں میں بھی قصیدہ اہل، حضرات گرامی اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر اہل سنت دی شان بیان فرمائی، فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا قیامت والے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یا رسول اللہ روشن چہرے کنہ دے ہوں گے، فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، سرکار نے فرمایا اے میرے امتیوں غلاموں، قیامت والے دن روشن چہرے اہل سنت والجماعت ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع واللہوا، فرمایا کاڑے چہرے بدعتیاں دے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے دس دیتا اس سنت کے اندر کچھ لوگ ہوں گے کلمہ پڑھنے کے باوجود چونکہ کامل مومن نہیں ہوں گے، کسی نہ کسی دی گستاخی دی وجہ تو، کوئی نبیوں دی گستاخی دی وجہ تو، کوئی صحابہ دی گستاخی دی وجہ تو، کوئی اہل بیت دی گستاخی دی وجہ تو، کوئی ولیوں دی گستاخی دی وجہ تو اپنا ایمان برباد کر رہا ہوئے گا، پرداوے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایمان تو خالی ہوئے گا۔ فرمایا قیامت والے دن ایتھے تے دان امتحان ہے، پتہ نہیں چلے گا کیڑا مومن ہے کیڑا بے ایمان ہے، لیکن قیامت والے دن پردے اٹھ جان گے، اوتھے منافقت نہیں ہوے گی، اوتھے پردے داری نہیں ہوے گی، اوتھے دو رنگی نہیں ہوے گی۔ فرمایا جنہ دے دل کاڑے نے، جنہ دے دل دے اندر نبیوں دا بغض ہے، اہل بیت دا بغض ہے، صحابہ دا بغض ہے، فرمایا قیامت والے دن ایک دل دی سیاہی چہریاں تے آ جاوے گی، تے دوروں پتہ لگے گا اے دشمن نے، اے نبیاں دے، اے ولیاں دے، صحابہ دے، اہل بیت دے دشمن نے، جو سنیاں دے چہرے اوتھے بھی جگمگا رہے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں، نور آنکھوں میں، تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، بڑی شان بیان ہو رہی ہے، پڑھ لو چل، نور آنکھوں میں، نور آنکھوں، تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں، اس بھی اور پڑھ لو تھوڑا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے، اور یہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز
بولو سنی ہوئے نہیں ہو سکتا چونکہ سنی انہوں کہندے نے جدہ دل روشن ہوئے جدہ دل صاف ہوئے جڑا نبیاں واسطے بھی صاف ولیاں واسطے بھی صاف اہل بیت واسطے بھی صاف اصحاب واسطے بھی صاف ابو بکر صدیق واسطے بھی حضرت عمر واسطے بھی عثمان و علی واسطے بھی سارے صحابہ حضرت امیر معاویہ واسطے بھی حضرت ابو سفیان واسطے بھی جڑا حضور دا صحابی ہو گیا ہے اور واسطے دل صاف جدے دل صاف ہونا دے چہرے بھی قیامت دور رہتے چہرے چمک رہے نہ بیخ علماء دی زیارت کرنا سنی ہوئے چہرے تے نور ہوئے نور نہ ہوئے چہ سنی ہوئے چہرے تے نور نہ ہوئے اے نہیں ہو سکتا سنی ہوئے چہرے تے نور ہونا ضروری ہے اسی جدو دنیا تو ساڑھے بابے جاندے ہیں اسی چھپا دے نہیں وقت کدھر بابے دی زبانی نہ باہر آ جائے بابے دی رنگی نہ بدل جائے بابا مشک نہ چھڑ جائے سانو پتہ ہے اے حضور دی آل صحاب دا غلام جا رہے ہیں اینو ہفتہ بھی رکھو تامی جسم میں خوشبوئی آگئی ایڈا چہرہ چمک نہیں رہنا ہے وہ ایک دور دی گال ہے آج میڈیا نہ دور نیٹ تے لکھو قبر کھلی کفن سلامت ہے کفن چمک رہا ہے محمد کے غلاموں کا یہ بات حقیقت ہے کئی قبریں کھلیاں نے 20 سال بعد 40 سال بعد یہ سنیے قبر کھلیے کفن بھی سلامت ہے چہرہ بھی چمکدار ہے اجے بھی کچھ شک ہے تو اپنی صداقت پہ سنیو تو مبارک ہوئے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا اور ہمیں نام بھی مصطفیٰ نے دیا ہے ایسا اپنے گھروں نہیں بنایا اہل سنت حضور نے فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ اہل سنت قیامت دن سنیاں دے چہرے روشن ہو کون فرما رہے ہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں حضرات گرامی دیکھ لو محفل ہے عنوان کتنا عظیم ہے عظمت